بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا، یہ انالیسس دیا کہ اگر فورنزک انالیسس میں مریم یہ پروف کر سکیں کہ جج صاحب نے اس آڈیو میں اپنی انہی کی آواز میں یہ کہا ہے کہ میں راتوں کو سو نہیں سکتا، میں نے ایک بے گناہ آدمی کو سزا دے دی ہے، اب تو ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ آ جائے گا، اور یہ وہی ٹرمپ کارڈ ہے جس پہ وہ سیاسی طور پہ کھیل رہی ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ریاستی اداروں کو تگنی کا ناچ نچا سکتی ہیں۔ آپ لوگ تگنی کا ناچ رہے ہیں یا سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو ایسی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی پریشر نہیں۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کسی بھی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے یا کیبنٹ ممبر کی طرف سے کسی جج کے اوپر یا کسی اور ایسے بندے کے اوپر کوئی پریشر نہیں، یا کوئی ان کو ٹیلی فون کال کر کے نہ فیصلوں کا رواج ہے جس طرح جسٹس قیوم کے زمانے میں ہوتا تھا، یا میاں صاحب خود فیصلے لے کر دیتے رہے، یا میاں صاحب نے اپنی اسمبلی جس طرح بحال کروائی تھی، یا میاں صاحب نے جس طرح مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کے دور میں اسمبلی بحال نہیں ہونے دی تھی، اس وقت یہ ضیاء الحق کے ساتھ چلے گئے تھے جب چیف منسٹر تھے۔ تو اب یہ وہ دور نہیں ہے، رہ کی بات یہ ان کا حق ہے، اس کے اوپر وہ اگر مریم بی بی کوئی ثبوت دینا چاہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ کسی کے رائٹ کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یا ڈیموکریسی ہے، وہ اپنا پروو کریں اور اپنی جنگ لڑیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک الزام لگانے کا تعلق ہے یا کس کا پریشر ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور جو جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی دوستی تھی، آج ان کا پریس ریلیز جو میں نے پڑھا ہے کہ ان کے وہ مسلم لیگ کے ورکر ہیں، وہ بٹ صاحب ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ اگر وہ ایسا کوئی بیان دینا بھی ہوتا انہوں نے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ بٹ صاحب بڑے مسلم لیگ کے ساتھ، یہ میرا نہیں خیال کہ جج صاحب بٹ صاحب کے ساتھ ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ اب جج صاحب کو پروو کرنا یا ان کو یہ ان کے اوپر بارے سے ہو جاتا ہے۔ ایز اے پولیٹیکل پرسن ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اوپر الزام لگانا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور اس کے اوپر ان کو ثبوت دینا چاہیے، اور جو ثبوت دیں گے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ چند صاحب، میں ڈاکٹر صاحب میں چند صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مریم جی چند صاحب، عارف صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ شاہد عارف صاحب، جی جناب چند صاحب، ارشاد عارف بول رہا ہوں۔ یہ فرمائیں، دو یہ پہلو ہیں کل کی پریس کانفرنس کے۔ ایک تو انہوں نے ایک جج پر الزام لگایا کہ وہ ضمیر کے بحران کا شکار ہیں، اور انہوں نے یہ ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور وہ فیصلے پر پچھتا رہے ہیں، ایک پہلو ہے۔ دوسرا، انہوں نے پورے جو عدالتی نظام ہے اس پر سوال اٹھایا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے تمام منی ٹریل دے دی تھی، لیکن ان کو سپریم کورٹ سے بھی سزا ملی اور دو احتساب عدالتوں سے بھی سزا ملی۔ انہوں نے عدالتوں کو، عدلیہ کو، ججوں کو سیکنڈلائز کیا۔ دو الگ الگ کیسز ہیں۔ اگر تو وہ ویڈیو آڈیو کا معاملہ ہے، فرانزک ہوتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے، یہ الگ پہلو ہے۔ جو حکومت کے حوالے سے معاملہ بن رہا ہے، عدالتوں کو سیکنڈلائز کرنا جس کی آئین میں ممانعت ہے، اور جج صاحب کا یہ بیان کہ مجھے رشوت پیش کی گئی اور رشوت قبول نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں گی، یہ ایک فوجداری معاملہ ہے۔ اس پر حکومت کوئی اقدام کرے گی؟ حکومت کوئی جو ہے مریم صاحبہ اور جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈلائز کر رہے تھے عدالت کو، اور دھمکیوں کا جو معاملہ ہے، اس پر کوئی کارروائی حکومت کرے گی؟ یہ تو حکومت کا فرض بنتا ہے۔ جی دیکھیں، بالکل یہ حکومت کا فرض بنتا بھی ہے، اور جو الیکٹڈ ممبر ہیں وہاں قومی اسمبلی کے اسپیکر کا فرض ہے، وہاں حکومت کا کام نہیں ہوتا۔ جہاں تک پینلائز کرنے کی بات ہے، تو میں بھی اس وقت اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں۔ سچی بات ہے، کل میٹنگ ہے ہماری 11 بجے، تو میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا، جو اس معاملے پہ غور ہوگا، تو اس کے بعد ہی میں اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں۔ اس وقت تو میں اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، کیونکہ ابھی تک کوئی ہماری اس کے اوپر میٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اسکینڈلائز کرنا کسی ادارے کو، یہ بہت بڑا جرم ہے اس ملک میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب۔ میں